اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوقهم رؤوسهم الحميم يسهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أسابر من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد۔ یہ مومن اور کافر دو فریق ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کے بارے میں ایک دوسرے سے جھگڑا کیا ہے۔ اب اس کا فیصلہ اس طرح ہوگا کہ جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے ان کے لیے آگ کے کپڑے تراشے جائیں گے، ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی چھوڑا جائے گا جس سے ان پیٹ کے اندر کی چیزیں اور کھانے گل جائیں گی، اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ جب کبھی تکلیف سے تنگ آ کر وہ اس سے نکلنا چاہیں گے تو انہیں پھر اسی میں لوٹا دیا جائے گا کہ چکھو جلتی آگ کا مزہ۔ دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک کام کیے ہیں، اللہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے سجایا جائے گا اور جہاں ان کا لباس ریشم ہوگا۔ اور وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی رسائی پاکیزہ بات یعنی کلمہ توحید تک ہو گئی تھی، اور وہ اس خدا کے راستے تک پہنچ گئے تھے جو ہر تعریف کا مستحق ہے۔ سورہ حج کی 19 نمبر سے لے کر 24 نمبر تک کی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے دو فریقوں کا تذکرہ فرمایا ہے، ایک کافر کا تذکرہ اور ایک مومن کا تذکرہ۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کافروں کا تذکرہ کیا ہے، جس کے شان نزول کے بارے میں مفسرین نے مختلف روایات بیان کی ہیں۔ ان میں سے ایک روایت میں بیان کرتا ہوں کہ ایک یہودی کا ایک مسلمان کے ساتھ مباحثہ ہوا، مناظرہ ہوا، اور وہ یہودی کہنے لگا کہ دیکھو میری کتاب تمہاری کتاب سے مقدم ہے، اور میرے نبی تمہارے نبی سے مقدم ہیں، اور ہمارے نبی کی شریعت تمہارے نبی کی شریعت سے مقدم ہے، تو اس طرح سے ہماری شریعت، ہماری کتاب، ہمارے نبی تمہارے نبی سے زیادہ افضل ہو گئے۔ تو ان صحابی نے آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کیا، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ کتاب کا پہلے اترنا اور نبی کا پہلے آنا یہ کوئی فضیلت کی دلیل نہیں ہے کہ پہلے کتاب آئی تو تمہارے نبی افضل ہیں، پہلے نبی آئے تو جو ہے تمہارے نبی افضل ہیں۔ ہماری خوبی یہ ہے کہ ہم تمہارے نبی کو بھی مانتے ہیں اور تمہارے نبی پر نازل ہونے والی کتاب کو بھی مانتے ہیں، اور تم ہمارے نبی کو نہیں مانتے، ہمارے نبی کے اوپر نازل ہونے والی کتاب کو تم نہیں مانتے، تو ہم تو تمہارے نبی کو بھی مانتے، تمہارے نبی پر کتاب نازل ہونے والی اس کو بھی مانتے ہیں، تو اس طریقے سے ہم تو تم سے زیادہ افضل ہو گئے۔ تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ دو فریق آپس میں کیا کر رہے تھے؟ جھگڑ رہے تھے۔ تو اس کے بارے میں آیات نازل ہوئی، شروع کی جو آیت پڑھی گئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کا تذکرہ کیا ہے کہ کافر لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ دوزخ کے اندر ڈالیں گے، اور ڈال کر کے اس کے سر کے اوپر سے پانی جب ڈالا جائے گا تو اس پانی کی شدت کی وجہ سے وہ نیچے پانی جب اترے گا تو انسان کے پیٹ میں جتنی بھی چیزیں ہوں گی ساری چیزیں نیچے آ جائیں گی، اور چمڑا بھی اس کا بالکل نکل کر کے چمڑا بھی الگ ہو جائے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک مرتبہ نکل گیا تو بس ختم ہوگا معاملہ، نہیں، بلکہ پانی گرم کی شدت، جو پانی کی شدت ہوگی گرمی کی،
اس پانی کی وجہ سے اس کے پیٹ کے اندر اوپر چمڑی ساری چیزوں کو نکال کر کے باہر کر دے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ پھر اس کو اسی طریقے سے تیار کر دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب جہنم کی سزا بھگتنے کے بعد جب وہ نکلنا چاہیں گے تو اس کو نکلنے نہیں دیا جائے گا، بلکہ ان کو لوہے کے ہتھوڑوں سے پیٹا جائے گا، مارا جائے گا، اور اس کو اسی کے اندر پھر سے ڈھکیل کر کے ڈال دیا جائے گا۔ اور اللہ فرمائیں گے کہ چکھو اس عذاب کو جس کو تمہارے لیے متعین کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس کو پھر ڈھکیل دیا جائے گا، پھر نکلنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طریقے سے ہمیشہ اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا رہے گا۔ اور اس ہتھوڑی کے بارے میں جس سے اس کو پیٹا جائے گا، اس کے بارے میں احادیث کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ہتھوڑا اتنا وزنی ہتھوڑا ہوگا کہ جب اس ہتھوڑے کو اگر زمین پر ڈال دیا جائے تو اتنا وزنی ہتھوڑا ہوگا کہ ساری مخلوق مل کر، انسان اور جنات مل کر اس ہتھوڑے کو گروز کو اٹھانا چاہے تو اس کا وزن اتنا ہوگا کہ جنات اور انسان مل کر کے بھی نہیں اٹھا سکیں گے۔ اندازہ لگائیے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کتنے انسان ہیں اور جنات کتنے ہوں گے۔ تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کا ہتھوڑا اتنا وزنی ہوگا کہ انسان اور جنات اس کو اٹھانا چاہیں گے تو اٹھا نہیں سکیں گے، اتنا وزنی ہتھوڑا ہوگا۔ اور اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہتھوڑا جو جہنمیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنا کر کے تیار کر کے رکھا ہوا ہے، وہ ہتھوڑا کسی بڑے پہاڑ پر اگر رکھ دیا جائے تو وہ پہاڑ بھی ریزہ ہو جائے، اس کا وزن نہیں اٹھا سکے گا، اتنا وزنی ہتھوڑا ہوگا۔ اندازہ لگائیے جب اس کو مارا جائے گا تو اس کا کیا عالم ہوگا کہ پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکے گا، زمین کی مخلوق اس کو نہیں اٹھا سکے گی۔ جب جہنمیوں کو، جب کافروں کو، مشرکوں کو مارا جائے گا تو اس کا کیا عالم ہوگا۔ یہاں کافر چمنا صرف کافر نہیں، بت پرست نہیں، بلکہ اس کے اندر تمام باطل فرقے، یہودی ہے، نصرانی ہے، مجوسی ہے، سابی ہے، جتنے فرقوں کا قرآن کے اندر ذکر کیا گیا ہے، اسلام کے علاوہ تمام گمراہ فرقے کافر کے اندر شامل ہیں۔ یہاں نام نہیں لیا گیا، لیکن دو فریق میں سے ایک فریق تو مسلمانوں کا اسلام ہے، اسلام کو ماننے والوں کے ایک فریق ہے۔ اسلام کے ماننے والوں کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، وہ سب کے سب کافر لوگوں کا فریق ہے، اور اس کو یہ عذاب، اس قسم کے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ یہ تو کافروں کا تذکرہ کیا گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور ایمان قبول کرنے کے بعد اعمال ساریہ انجام دیے۔ میں اس سے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کو ایک ساتھ بیان کیا ہے۔ جہاں پر اس کا ذکر کیا، اس کے بعد فوراً دوسری چیز کا ذکر کر دیا۔ مثال کے طور پر ایمان کا ذکر کیا تو ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اعمال ساریہ کا بھی ذکر کر دیا۔ اسی طریقے سے نماز کا ذکر کیا تو نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر کر دیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ دیکھیے آپ 80 جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر نماز اور زکوٰۃ کو ایک ساتھ بیان کیا ہے، اور اس کے علاوہ الگ الگ جو بیان کیا وہ تو الگ ہی ہے۔ تو اور اس کے بعد جو ماں کا ذکر، جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ میری عبادت کرو، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ ماں کی فرما برداری اور باپ کی فرما برداری فوراً اس کے بعد ذکر کیا ہے۔ انشکر لی ولیوالدیک، کہ عبادت کرو اللہ کی، اور اللہ کے بعد ماں باپ کی خدمت کرو اور ماں باپ کی اطاعت کرو جائز کاموں میں۔ تو ایمان کے ساتھ اعمال ساریہ بھی شرط ہے، اور نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ کی عبادت کے ساتھ ماں باپ کی خدمت کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنہوں نے ایمان قبول کیا اور اعمال ساریہ انجام دیے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل کریں گے جس کے اندر باغات اور نہریں ہوں گی۔ اور نہروں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے وہ نہر ایسی ہوگی کہ جدھر کو آدمی چلے گا اس کے ساتھ ساتھ نہر بھی چلے گی۔ یہ نہیں کہ نہر کے اوپر جا کر کے پانی پینے کے لیے جانا ہے، سفر کرنا ہے، نہیں،
جہاں آدمی جائے گا اس کے ساتھ ساتھ نہر بھی چلے گی، گویا کہ نہر اس جنتی کے تابع ہوگی۔ 4 نہروں کا ذکر اسی مجلس میں نے کیا، آپ کے سامنے کیا تھا کہ قرآن کے اندر 4 نہروں کا تذکرہ کیا گیا ہے، شراب کی نہر، پانی کی نہر، دودھ کی نہر، شہد کی نہر۔ شراب کی نہر کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرمایا، جو آدمی دنیا کے اندر شراب پیے گا اور شراب پی کر کے بغیر توبہ مر جائے گا، اس کو جنت کے اندر شراب نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جنت کے اندر جب داخل کریں گے تو جنت کی شراب عجیب و غریب شراب ہوگی۔ دنیا کی شراب کا یہ عالم ہوتا ہے کہ جب آدمی پی لیتا ہے تو بک بک جھک جھک کرنے لگتا ہے، ادھر گرتا ادھر گالی دیتا، مار توڑ کرنا شروع کرتا۔ لیکن جنت کی شراب کے اندر ایک قسم کی فرحت اور ایک قسم کا سرور ہوگا، بک بک جھک جھک نہیں ہوتے وہاں کریں گے لوگ، بلکہ جب جنت کی شراب پیئیں گے تو ایک قسم کا سرور اس کے اوپر ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی جب دنیا کے اندر شراب اگر اس نے نہیں پی اور اگر خدا نخواستہ پی لی تو اگر اس نے توبہ کر لی تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر شراب سے لطف اندوز کریں گی، اور بغیر توبہ کے مر گیا جنت میں جائے گا تو بھی اس کو شراب نصیب نہیں ہوگی۔ اور ایک چیز جو بیان کی گئی ہے وہ کیا ہے، یحلون فیہا، اس کو ریشمی کپڑے بھی اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر پہنائیں گے۔ یہ ریشمی کپڑوں کا تذکرہ قرآن کے اندر اور بھی دوسری جگہوں میں کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ فاطر کے اندر یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسهم فیہا حریر، کہ اللہ تعالیٰ نے جنتی لوگوں کے لیے سونے اور چاندی کے کنگن اور موتیوں کا ہار بنا کر کے رکھا ہوا ہے، اور تاج، اس کے سر کے اوپر تاج بھی رکھا جائے گا، اور اس کا لباس ریشم ہوگا۔ اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ جو آدمی دنیا کے اندر سونا، چاندی اور ریشم کا استعمال کرے گا اور بغیر توبہ کے مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر نہ تو سونے کا کنگن پہنائیں گے اور نہ تو ریشم کا لباس پہنائیں گے۔ اگر کسی سے غلطی ہو گئی تو اس کو چاہیے کہ وہ توبہ کر لے اور اس کا ریشم کو پہننا، چاندی سونے کو استعمال کرنا اس کو بھی بند کر دے، تو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر اس کو ریشم کا لباس پہنائیں گے۔ تو اب ایک بات یہاں پر کہہ کر کے میں تفسیر کو ختم کرتا ہوں، وہ یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ مردوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کے لیے ریشم کا استعمال، سونے کا استعمال اور چاندی تھوڑی سی مقدار کے بقدر صرف چاندی استعمال کرنے کی اجازت دی گئی، ورنہ سونا، چاندی، تاج، یہ ریشم وغیرہ سب مردوں کے لیے حرام قرار دیا گیا۔ تو یہ دنیا کے اندر تو ایسا ہوا، لیکن ایک واقعہ اسلام کی تاریخ میں ایسا پیش آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بارے میں پیشین گوئی کی تھی کہ تم آگے چل کر کے سونے کا کنگن اور تاج اور ریشم کے کپڑے پہنو گے۔ ایک صحابی کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا، ورنہ کسی مرد کے لیے جائز نہیں ہے یہ، لیکن ایک صحابی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق تھوڑی دیر کے لیے وہ کنگن اور تاج اس کو پہنایا گیا، سونے کا کنگن اور تاج پہنایا گیا۔ وہ صحابی کون تھے؟ سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ واقعہ تھوڑا سا بیان کر دیتا ہوں۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لے جا رہے تھے تو سراقہ بن مالک نے ہمارے نبی کا تعاقب کیا تھا۔ ابو جہل نے اعلان کیا تھا نا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے لائے گا یا اس کا سر لائے گا، اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ تو سراقہ بن مالک نے تعاقب کیا کہ یہ انعام میں حاصل کروں گا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا فرمائی، سراقہ کا گھوڑا زمین میں دھس گیا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا تو اس نے معافی مانگی کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں معاف کر دیجئے، اب میں آپ کا تعاقب نہیں کروں گا اور میں واپس جاتا ہوں اور آنے والے لوگوں کو بھی واپس کر دوں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لکھ کر کے دیا، چمڑے پر لکھ کر کے دیا اور فرمایا اے سراقہ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تم کسرا کے کنگن کو اور تاج کو پہنو گے، تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی کہ تم ضرور یہ کام کرو گے، یعنی ایران کا کنگن اور تاج تمہارے اوپر سجایا جائے گا۔ چنانچہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا
16 ہجری میں مسلمانوں نے ایران کو فتح کیا۔ جب مدائن فتح ہوا تو مسلمانوں نے مدائن کے اندر جو مال غنیمت تھا، اس مال غنیمت میں کسریٰ کا تاج بھی تھا اور کنگن بھی تھا، مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ جب مال غنیمت آیا سامنے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، کسریٰ کا کنگن بھی دیکھا، تاج بھی دیکھا، تو فرمایا کہ کہاں ہے سراقہ بن مالک، ان کو بلاؤ۔ اگرچہ مرد مسلمانوں کے لیے سونے کا اور سونا اور ریشم کا استعمال ناجائز ہے، لیکن دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہہ دی ہے، سورج تو اپنے وقت سے بے وقت نکل سکتا ہے، چاند تو بے وقت نکل سکتا ہے، دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ بلاؤ سراقہ بن مالک کو، بلایا اور بلا کر کے ان سے کہا کہ یہ تم پہنو ریشم کا لباس اور تاج اور کنگن پہنو، اور پہن کر کے لوگوں کو دکھا دو کہ اللہ کے رسول نے جو فرمایا تھا وہ فرمان بالکل صحیح ثابت ہوا، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں۔ چنانچہ سراقہ بن مالک کو وہ تاج اور کنگن اور ریشم کے لباس پہنائے گئے، اور دنیا کے لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 سال پہلے جو نہایت ہی کچھ مپرسی کی حالت میں اور جو ہے بے کسی کی حالت میں پیشین گوئی فرمائی تھی کہ ایک وقت آئے گا جب تم تاج پہنو گے، کنگن پہنو گے، ریشم کا لباس پہنو گے۔ 16 سال کے بعد یہ واقعہ تقریباً 16 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا، اور دنیا کے لوگوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تصدیق کی۔ یہ بات جو کہتے ہیں لوگ کہ مسلمان مردوں کے لیے تو تاج کا پہننا، ریشم کا پہننا، کنگن کا پہننا تو عیب ہے، تو ایک عالم نے، مجھ کو ٹھیک سے یاد نہیں ہے لیکن میں نے پڑھا کہ انہوں نے فرمایا کہ قدیم زمانے کے بادشاہوں میں یہ دستور تھا، قدیم زمانے کے بادشاہوں میں یہ دستور تھا کہ وہ سر پر تاج رکھتے تھے اور کنگن پہنتے تھے اور ریشم کے لباس پہنتے تھے۔ یہ مسئلہ عرف کے اوپر اس کا مدار ہے۔ بہت سارے علاقوں میں کنگن پہننا اچھا سمجھا جاتا ہے، تاج رکھنا اچھا سمجھا جاتا، بادشاہوں کے ہاں تو اس کی شان سمجھی جاتی تھی یہ تاج رکھنا۔ ایران کے بادشاہ کا میں نے ابھی سنایا، کسریٰ کا، کہ وہ تاج پہنتا تھا، ریشم بھی پہنتا تھا، چاندی سونے کا استعمال بھی کرتا تھا۔ تو جس ملک میں، جس زمانے میں، جس جگہ جو اس کا عرف ہوتا ہے، اس کو لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں۔ ہمارے یہاں چونکہ یہ رواج نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے کہ اگر کوئی کنگن پہن لے تو عورتوں کی خوبی سمجھی جاتی ہے، کنگن پہننا اور ریشم کا لباس پہننا۔ چونکہ ہمارے یہاں مسلمانوں میں دستور نہیں ہے، اس لیے اس کو ہم خراب سمجھتے ہیں، لیکن جن علاقوں میں اس کا رواج ہے وہاں اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب دنیا کے اندر ریشم کا استعمال ناجائز ہے تو جنت کے اندر پھر کیوں جائز ہوگا؟ تو اس کا سیدھا جواب یہ ہے کہ دنیا اللہ تعالیٰ نے دارالامتحان بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، دیکھو سونا چاندی ریشم استعمال مت کرو، دنیا کے لیے یہ حکم دیا، اور فرمایا کہ جو آدمی دنیا کے اندر ریشم سے، سونے سے اور تاج اور کنگن وغیرہ کے استعمال سے رکے گا، اس کو میں جنت میں یہ کام کراؤں گا۔ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جن چیزوں کو جائز کر دے، یہاں کر دے وہ بھی جائز ہے، وہاں کر دے وہ بھی جائز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے تو اس کو حرام قرار دیا ہے، لیکن آخرت میں جنت کے لیے اس کو حلال قرار دیا ہے۔ وہاں چونکہ عام دستور ہوگا، اس لیے وہاں کوئی معیوب نہیں سمجھے گا کہ تاج بھی رکھا جائے گا، کنگن بھی پہنایا جائے گا، ریشم کے لباس بھی پہنائے جائیں گے۔ قرآن کے اندر کئی جگہوں میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، سورہ فاطر میں بھی کیا گیا، یہاں بھی کیا گیا، اور سورہ نساء میں چاندی کا ذکر کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی، مسلمان کہتے کس کو ہے؟ گردن نہادن بطاعت، اپنی گردن کو خدا کے حکموں کے سامنے جھکا دینا، یہی تو مسلمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ریشم مت استعمال کرو، سونا چاندی مت استعمال کرو، کنگن استعمال مت کرو، تو ہم نہیں کر رہے، کوئی بھی مسلمان نہیں کر رہا۔ سونا تو بہت سارے لوگ کرتے بھی ہیں استعمال، لیکن اللہ تعالیٰ جب جنت کے اندر جب اس کو جائز قرار دیں گے اور جنتیوں کے لیے بطور انعام کے جنتیوں کو جب پہنایا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، ہم بولنے والے، آپ بولنے والے کون؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں کے لیے حرام قرار دیا، وہاں کے لیے جائز قرار دیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت